جھوٹے راوی اور مرزا صاحب کی نشان نمبر 2 بالکل فالس، ٹوٹل فالس. تو مرزا صاحب کے سارے کلیمز جو ہیں فالس ہونے کے بعد آئی ہوپ کہ آج کی اس براڈ سے بہت سارے ہمارے احمدی بھائی اور بہنیں جو ہیں انہوں نے عامر صاحب کی اس استدلال سے ضرور فائدہ اٹھایا ہوگا اور یقیناً اسلام کی طرف رجوع کریں گے. کیا خیال ہے عامر صاحب؟ دیکھیں مسئلہ ہے افضال بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ جیسے شیریں بیاں، خردل عزیز جی، اور منکسر المزاج اور خشوع و خضوع اور تورع اور تضرع اور خشیت اور تقوی اور اخلاق اور آداب اور علم اور تحقیق اور حسن اسلوب اور حسن طرز انتخاب اور خطاب اور حسن تکلم کی صفات سے مملوء اور بھرا ہوا آدمی جب اس موضوع پر بات کرے اور جماعت احمدیہ ایک آن اس کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کیوں ہے جی. میں کہہ رہا ہوں اپنا افضال بھائی کو کہہ دے مدبر و مفکر. ہاں جی 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 بالکل آپ جیسا مدبر، مفکر، متکلم اور اسی طریقے سے محقق افضل وڑائچ بھائی، جب آپ کی بات جماعت احمدیہ نہ مانے، میں تو ویسے ہی ان کی نظر کے اندر فرعون ہوں اور ہٹلر ہوں. آپ اندازہ کریں، میں ایک براڈ پر بیٹھا، ایک انسان جس کے چہرے پر ہمیشہ تبسم سجی دیکھی، جس کی آنکھوں میں عام احمدی کے لیے ہدایت کی چمک دیکھی، جس کے دماغ میں چلتے ہوئے خیالات کے اندر خوشبو سے معطر ہدایت کے لیے ایک چشمہ بہتے ہوئے دیکھا، جس کی زبان میں ادا ہونے والے الفاظ کے اندر ہمیشہ اخلاق اور ادب سے بھری ہوئی خوشبو کے بھبوکے دیکھے، مگر افسوس کہ نیچے جب عام احمدی کو دیکھا تو کمنٹ کرتے پایا وہ اس گالی باز نہ گالے نہیں کرنی. میں سر پکڑ لیا اور میں چکڑا گیا. میں نے کہا اگر اس بندے کو یہ گالی باز کہتے ہیں، اوے میں تے انہاں دی نظر دے وچ فرعون ہاں، میں انہاں دی نظر دے وچ ہٹلر ہاں، تو افضل وڑائچ بھائی میری بات کیسے مانیں گے؟ آپ نے منوا لیا ان کو. نہیں بالکل ماننے کے نہیں. میرے تو پاکستان بھائی آپ ہیں ادھر، آپ تشریف لائیں. ایک بات کی گارنٹی ہے، میں جتنا وٹنس کیا ہے عامر صاحب کو، آج تک انہوں نے کسی کے ساتھ پہل نہیں کی. یہ فیکچول سٹیٹمنٹ ہے. ہر بندے کا اپنا ایک طرز بیان ہوتا ہے. ان کا طرز بیان ایک جوشیلا ان کا سٹائل ہے which may seem aggressive at times. میرا بھی ایسے ہے، جب میں جذبات سے بات کرتا ہوں ایسے فیل ہوتا ہے جیسے میں لڑ رہا ہوں، حالانکہ آپ مجھے جانتے ہو 25 سال سے 30 سال سے کہ میں لڑاکا بندہ ہوں ہی نہیں. لیکن گفتگو کے دوران جذبات سے بات کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ روڈنس ہے یا بندہ آپ سے کوئی لڑ رہا ہے. تو عامر صاحب اس نے اخلاق سے بات کرتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی وہ کریں گے یقیناً، لیکن یہ نہیں ہو سکتا. وہ ایک ان کی کمزوری ہے کہ ہی از پرسن آف نو نان سینس. نان سینس وہ نہیں لیتے. ہمارے مزاج میں ہے، ہم نان سینس لے لیتے ہیں. کوئی بندہ آیا گالی گلوچ کر کے چلا گیا، اس کو جواب نہیں دیا، یہ فیکچوئل بات ہے. اور یہ آبویسلی پرسنالٹی ہوتی ہے لوگوں کی. میری پرسنالٹی ایسی ہے، میں ریٹیلیٹ نہیں کرتا، لڑائی جھگڑا نہیں کرتا. لیکن ہم عامر صاحب سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ بھی میری طرح ایکٹ کریں گے یا دوسرا بندہ بھی ایسے ہی ایکٹ کرے گا، تیسرا بھی ایسے، کیونکہ ریٹیلیٹ کرنے کا رائٹ تو اللہ نے ہر انسان کو سیلف ڈیفینس کا دیا ہے. اگر کوئی آ کے ایسا اسلوب اختیار کرے گا جو وارنٹ کرے گا رسپانس، تو وہ پھر کریں گے. تو اس کے علاوہ ایسی بات نہیں ہے کہ آنے والے بندے کے ساتھ وہ دست و گرواں ہو جائیں گے یا کوئی ایسی فاؤل لینگویج استعمال کریں گے. میں نے ایبسولوٹلی ایون ٹوڈیز سیشن سو فار کوئی ایسی گالی گلوچ انہوں نے استعمال نہیں کی، کوئی فاؤل لینگویج یوز نہیں کی. لیکن یہ ایک زیادتی ہے کہ ایک بندے کا اگر علمی توڑ نہیں ہے، جو کہ نہیں ہے. عامر صاحب کی لیتھیلٹی یہی ہے کہ ہی از ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ، ایکسٹرا آرڈنری نالجبل پرسن، ریئلی نو پیرل. عامر بھائی میں آپ کے منہ پہ یہ بات نہیں کبھی کرتا، نہ آج تک میں نے کی ہے، لیکن کوئی نہیں ہے بھائی آپ کا کوئی توڑ. عامر صاحب نہیں ہے کوئی بندہ آپ کا توڑ. آپ کا ڈیبیٹ میں پوائنٹ کو ایک جگہ سے لانا، دوسری جگہ پہ لا کے فٹ کرنا، حوالے کو، ہسٹری کو، ریفرنسز کو، ختم ہے. کوئی پیرلل نہیں ہے آپ کا. اور یہ پرابلم ہے کہ جب آپ کی اسٹرینتھ کا کچھ ہوتے نا تھوڑے جے، آپ 0 to 10 اسکیل کے اوپر اگر کوئی 5 4 6 کے ارد گرد ہوتے تو پھر گزارا چلتا رہنا تھا. کسی جگہ پہ کوئی لوگ کوئی تھپڑ مار جاتے، کوئی کھا لیتے.
لیکن آپ کا 10 آؤٹ آف 10 کا جو لیول ہے وہ اتنا انٹیمیڈیٹنگ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے علمی طور پہ آپ کے سامنے کوئی کھڑا ہو نہیں سکتا. اور انہوں نے علمی جو استدلال نہ ہونے کا نام دے دیا ہے کہ عمر حق جناب روٹ بندہ گالی گالی گالی. نو، دس از ایبسولوٹلی فالس. بالکل ہم یہاں پہ موجود ہیں. لا قوت الا باللہ لا علم لنا. وڑیچ بھائی آپ کی عدم موجودگی میں کیا ہوا، میرے ماں باپ کو لان تان کیا گیا. یہ دوست احباب بیٹھے ہیں نیچے کمنٹ میں بیٹھے ہیں، پوچھیں میں نے کو ماں بہن کو گالی دی، میں نے ان کے ماں باپ کو لان تان کیا؟ پوچھیں ذرا. نہیں کیا. جس نے مجھے کیا، 2-3 تھے، دونوں کر کے گئے ہیں، نیچے کمنٹ میں کر کے گئے. میں نے نہیں کیا. میں نے کہا آپ لوگ درود پڑھنا چاہتے ہو شوق سے پڑھو، میں جھوٹے مدعی نبوت پر لعنت پر جھوٹے پر لعنت بھیجتا ہوں. یہ میرا حق ہے، میں جھوٹے پر لعنت بھیجتا ہوں. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے. اور یہ بات اب طے ہو چکی ہے، یہ نہیں کہ آپ کے نالج میں نہیں ہے. یہ بات اب اتنے لیول پہ جا کے ڈسکس ہو چکی ہے، اتنا اس بات کا بتنگڑ بن چکا ہے کہ دیز شوڈ بی ویری کلیئر پیرامیٹرز فار اس ٹو انڈلج ود ایچ ادر. کیونکہ دیکھیں اگر آپ بھی دعوت کے مکتبہ فکر مطمع نظر سے آتے ہیں یہاں پہ، تو آپ کے پاس اپرچونٹی ہے ہمیں دعوت دینے کی. آپ کو کیوں ایسا اسلوب اختیار کرنا پڑے کہ جس سے آپ ہمیں پس آف کریں، ہمارے جذبات کی آپ مجروح کریں، اور ہمارے جو مسلمان ہیں آبویسلی ان کی ریزرویشنز ہیں سرٹن ٹرمنالوجی کے بارے میں. تو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں انہیں استعمال کیے بغیر، اور آپ کرتے بھی رہے. اور آپ تو یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو آبویسلی پھر اس سے اشتعال انگیزی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا. تو ہمیں کیوں ہمیں لڑائی جھگڑے والا راستہ اختیار کرنا پڑے؟ تو یہ تو زیادتی ہے. یہ تو عمر صاحب پھر وی آر ایٹ اے ڈیڈ اینڈ. ہاں بالکل یہ چیز ہے. اچھا عامر بھائی، جی پیارا. عامر بھائی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بھی آپ نے کہی کہ مرزا بشیر الدین نے کہا تھا کہ قرآن میں میرا بھی کی ذکر آیا ہے. یہ نہیں بتایا انہوں نے کہ کہاں ذکر آیا ہے، بس کہہ دی کہ جی ذکر آیا ہے. نہیں اس نے ذکر کیا، میں نے تو اشارتاً کہا ہے، فضل کے اندر اس نے لکھا ہے، اس نے ذکر کیا ہے، القا اشارتاً کیا، ڈائریکٹ نہیں کیا. یعنی وہاں محمود نہیں آیا، ایک جماعت کا ذکر آیا ہے. جیسے یہ کہہ دیتے ہیں سورہ جمعہ کے اندر، ٹھیک ہے نا، سورہ صف کے اندر آ گیا وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَام، ترجمہ اس کا غلط کر دیتے ہیں کہ جی وہ مرزا صاحب ہی ہیں جو اسلام کی طرف بلا رہے تھے. تو اس طرح کر کے جماعت کا اپنا وہ ذکر کر دیتے ہیں. میرے پاس حوالہ پڑا ہوا ہے، کہیں گے یہ کوئی انکار کرے گا تو میں دکھا دوں گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے. میں تو مقصد کہنے کا یہ ہے، ان کا یہ کہنا کہ جی یعنی کوئی بندہ آ کے آپ کو یہ کہتا نا کہ میں قرآن پڑھ کے مرزا صاحب تک پہنچا ہوں، یہ بالکل بات غلط ہے. جھوٹ بولتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن پڑھنا نہیں آتا انہوں کا. کہاں پر انہوں کا قرآن کہاں پڑھنا ہے؟ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. یہ کہیں کہ یہ اس قرآن کو جو کہ ان کو مرزا صاحب نے سمجھایا ہے پڑھ کر مرزا صاحب کو پہنچے ہیں. اب وہ بھی نہیں ہے. میں اسی لیے کہتا ہوں وڑیچ بھائی آپ موجود ہیں، توجہ کیجئے گا. یہ ہیومن سائیکی ہے کہ جب آپ جس گھر میں پیدا ہوتا ہے، میں اسی لیے کہتا ہوں میری نظر کے اندر پیدائشی مسلمان سے زیادہ، اور یہ ریشنل بات ہے، میری نظر میں پیدائشی مسلمان سے زیادہ ریسرچ بیسڈ ایک ریشنل بلیور جو ریشنل مسلم ہو، وہ زیادہ اللہ کو پسند ہے. ٹھیک ہے نا، رادر دین کہ کوئی رٹ رٹا کے طوطے کی طرح مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہو گیا تو وہ کہے جی میں مسلمان ہوں کیونکہ میرے ماں باپ مسلمان. یعنی وہ اس لیے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے کہ اس نے جناب بغیر اختیار کے ختنہ کروا دی. بھائی ختنہ تو تیرے گھر والوں نے پکڑ کے کروا دیا، اس میں تو تیرا اختیار نہیں تھا. مسلمان با اختیار چیز کا نام ہے، بے اختیار چیز کا نام نہیں. تو اسی لیے میری نظر میں مسلمان بھی پیدائشی طور پر ٹھیک ہے اللہ نے فضل فرمایا، مگر مسلمان ہوش و حواس، اسی لیے شریعت بالغ ہونے کے بعد لگتی ہے. سوچیں آپ، یعنی بالغ ہونے سے پہلے اگر کوئی بچہ فوت ہو جائے تو وہ جنتی ہے، چاہے وہ کسی مشرک کا ہو، چاہے وہ کسی ہندو کا ہو، چاہے وہ کسی عیسائی کا ہو، یہودی کا ہو، یا ایون قادیانیوں کا ہو. جو بالغ ہونے سے پہلے بچہ فوت ہو گیا وہ تو فطرت پہ فوت ہو گیا نا بیچارہ، جب سے پھر شریعت کا لگا ہی نہیں حکم. اس سے پتہ چلا کہ اسلام کی نظر میں بھی قانون تب لگتا ہے جب آپ لیگل سٹیٹس کو، لیگل ایج کو پہنچتے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے، جماعت احمدیہ کے افراد کہتے ہیں جی ہم جی قرآن پڑھ کے ہوئے، ہم فلانا پڑھ کے ہوئے. یہ بات غلط ہے. مجھے بتائیں کیا کوئی احمدی ہم سے حیات مسیح کے اوپر قائل ہو سکتا ہے جب کو وہ یہ مانتا ہو کہ اس جگہ تو مرزا صاحب آئے ہیں؟ وہ کیسے ہوگا؟
مثال کے طور پر اب غور سے نقشہ سمجھیے گا. میں کہوں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حیات ہیں, وہ کہے گا کیسے حیات ہے, مرزا صاحب آگے ہوئے ہیں, اس کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے. اگر وہ یہ مان لے کہ عیسیٰ علیہ السلام حیات ہیں تو وہ جماعت یعنی یار اس کا بچپن کا پیدائش کا عقیدہ ہے, مرزا صاحب تو آٹومیٹکلی آؤٹ ہوں گے رستے سے. اسی لیے یاد رکھیں احمدی کبھی بھی اس موضوع کے اوپر ان بائس ریسرچ کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ اپنے اس عقیدے کو انڈو نہیں کرے گا. اس کو پہلے چیزوں کو ایز اٹ از ماننا ہوگا جیسے وہ چیزیں اس تک قرآن اور سننا پہنچاتا ہے, اس کے بعد اس کو دیکھنا ہوگا. مثال کے طور پر مرزا صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح موعود ہیں. اب ایک بڑا مسئلہ تھا, سوچنا غور سے, عام احمدی میری بات سن رہا, غور سے سننا ذرا جملہ. اب مرزا صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ وہ مسیح موعود ہیں. اب اس دعوے کو مان لیا کیونکہ احمدی کے گھر میں پیدا ہوئے تھے. اب آئی حدیث سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ تمہاری کیا حالت ہوگی کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. اب سر چکرا گیا, اوے یار مرزا صاحب آئے ہیں, ہم نے جن کو مانا ہے مسیح موعود, یہ حدیث کہہ رہی ہے عیسیٰ ابن مریم آئیں گے. مرزا صاحب تو عیسیٰ ابن مریم ہے ہی نہیں ہے, اللہ کے رسول نے تو قسم کھا کے نام لیا عیسیٰ ابن مریم کا. اب ہوتا کیا ہے, چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے عقیدے کی بجائے ایویڈنس کو ترجیح دیتے. اسے کہتے ہیں پری ڈٹرمن اپنے بلیف سسٹم کو فالو, بلائنڈ فالوئنگ, ٹھیک ہے نا. تو بلائنڈ فالوئنگ کرتے ہوئے یہ سوچا کہ یار پہلے چونکہ مرزا صاحب کو مان چکے ہیں لہذا اب اس حدیث کی تعویل کریں گے. تو یہ تو بائسنس ہے کہ پہلے آپ نے یہ مانا کہ جو عیسیٰ ابن مریم ہے وہ مرزا صاحب ہے, لہذا اب حدیث میں آ گیا عیسیٰ ابن مریم کا نام, تو اب وہ تو عیسیٰ علیہ السلام تو ہم نے مانا نہیں کیونکہ ہم نے تو مان لیا مرزا صاحب کو, ان کا نام غلام احمد قادیانی ہے, لہذا اب اس حدیث کی تعویل کرو. یہ ہے سب سے بڑا فراڈ جو جماعت احمدیہ کے ساتھ ہوا, ٹھیک ہے, یہ ہے مسئلہ. تو کبھی بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ اجرائے نبوت اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے موضوع پر بات کر بھی لو آپ, اس کے وہ نتائج نہیں نکلیں گے جو مرزا صاحب کی صداقت کے اوپر بات کر کے نکلیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہڈی ہے جو ہڈی ان کو سچ ماننے سے روکتی ہے. کیونکہ جب آپ بات کرو گے نبوت کا, یہ کہیں گے یار مرزا صاحب کو تو مان لیا, اب کریں کیا, دروازہ کھولنا پڑے گا. یار کیا کریں, عیسیٰ مسیح موعود تو مرزا صاحب کو مان لیا ہے, تو عیسیٰ علیہ السلام کو فوج شدہ ماننا پڑے گا. یہ ہے مسئلہ. بہت شکریہ. جی جناب پلیز بات کر لیں, دیگر نئے بھائی آئے ہیں. میں نے آپ کو انٹرپٹ نہیں کرنا تھا, لیکن آپ وہ کہہ رہے تھے نا کہ یہ جو مرزائی ہیں یہ آپ کو, بلکہ افضل بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ کو گالی باز کہتے ہیں. ان کی میں ہر درمی کی نا آپ کو ایک مثال سنانا چاہتا ہوں. 2-4 دن پہلے میری ان کے وہ مربی صاحب ہیں, کوئی انصر صاحب, ان سے بات ہو رہی تھی. تو ذبیحہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ یہ ہر طرح کا ذبیحہ جو ہے وہ کھا لیتے ہیں. تو اس میں نا مربی صاحب نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 پڑھی, اور بشر ہے ان سے نا کچھ غلطیاں ہو گئی تلاوت کے دوران. تو وہ طلعت صاحب بیٹھے تھے, میں نے ان کو ایڈریس کر کے کہا, میں نے کہا آپ کو بڑا شوق ہوتا ہے نکتہ چینی کرنے کا, آپ لوگوں کی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں کہ کس نے تلاوت کے دوران کتنی غلطی کی ہے, ذرا بتائیں مربی صاحب نے کتنی غلطی کی ہے. اب طلعت صاحب جو ہے وہ چونکہ انہوں نے ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا, انہوں نے کہا جی کوئی بھی غلطی نہیں کی. اسی وقت ہے نا اس موقع پہ مربی صاحب بولے جی میرے سے غلطیاں ہو گئی ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں, یہ تھوڑی سی کنورسیشن سناتا ہوں, میرے خیال 30 سیکنڈ کی ہوگی میکسیمم, سنیے گا پلیز. جی پلیز. بس جو بھوک کی شدت سے ممنوع چیز کھانے پر مجبور ہو چکا ہو اس حال میں کہ وہ گناہ کی طرف جھکنے والا نہ ہو, تو اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ ہے جی, اس میں کہاں لکھا کہ جو غیر مسلم سے وغیرہ وہ نہیں کھانے. چلے, یہ طلعت صاحب کو بڑا شوق ہے غلطیاں نوٹ کرنے کا. مربی صاحب نے کتنی غلطی کی ہیں تلاوت کے دوران, طلعت صاحب بتائیں. تلاوت میں غلطیاں کی ہیں, لیکن میں تو آپ کو بتایا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں رہا. وہ طلعت صاحب کہہ رہے ہیں کوئی بھی نہیں, مربی صاحب کہہ رہے ہیں جی میں نے غلطیاں کی ہیں. واہ. میں پھر اگر کہتے ہیں میرے پاس ویڈیو بھی ہے, میں وہ بھی پلے کر سکتا ہوں, ایسا ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا, پہنچ گئے. یہ سنیے گا پھر پلیز. یہ ابھی تو خان کہہ رہا تھا وہ پڑھ کے احمدی ہوا ہے,
और जो हुआ है वो कहता है मैं पढ़ के नहीं हुआ। ये ऐसे ही होते हैं ना, कंट्राडिक्शन यही है इनकी। उससे बात हो रही थी नादर से, काफ़ी दिनों के बाद मेरी उससे बात हुई, तो मैंने खैर खैरियत उससे, मैं रिगार्ड करता हूँ नादर को, उसके पास वो उसने कटाते सॉरी जी, आपकी बात हो गई थी, सॉरी कर लें। नहीं, मैं वो बस सिर्फ ये कहने लगा था कि नादर से बात हुई तो वो कहते जी उसने मुझे ना 3-4 दिन पहले 1-to-1 होस्ट की ना बात की, मुनाजरे की, कहा कि आप अपने किसी होस्ट को लें, सॉरी आपने किसी स्पीकर को लें, 1-to-1 कर लेंगे। मैंने कहा चलें ठीक है। आज मैं उनसे पूछने गया, हाँ जी आपने मुझे रिस्पांस नहीं किया, हाँ जी आपने मुझे रिस्पांस नहीं किया, तो उस पर उनसे बात हुई। तो नादर कहते जी मैं, हमारी ब्लैक लिस्ट में कुछ लोग हैं गालीबाज, तो उनसे हमने मुनाजरा नहीं करना। मैंने कहा गाली की डेफिनेशन तो सुनो, क्योंकि हमारा जो है इधर वेस्ट में गाली की डेफिनेशन कुछ और है। तो वो कहता है जी फलां बंदा जो, मैंने कहा अगर मैं यही चीज़ें आपकी ज़ुबान से सुनवा दूँ तो। पिछले दिनों में कोई सफ़िया बहन है, उन्होंने इनकी ना एक वीडियो अपलोड की हुई थी, उसके साथ आदि कोई है, शेख आदि, उसके साथ कन्वर्सेशन उनकी कर रही थी। अब ये लिटरली जो नादर है किसी को उसकी माँ की जो है ना गाली दे रहा था, वो मैंने प्ले कर दी इनकी ब्राड पे। तो वो शाक में तो यकीनन आया होगा कि यार देखो मैं डिनाई कर रहा हूँ और उसके पास प्रूफ उसने प्ले कर दी, लेकिन हट धर्मी इनकी ऐसी है। और नीचे कमेंट्स भी सारे लोग कर रहे थे, नहीं ये तो नादर भाई की आवाज़ ही नहीं है, नादर भाई तो गाली निकाल ही नहीं सकते। हालांकि इनकी अपनी जमात की वो है मोहतरमा सफ़िया बहन जो है, उनकी ब्राड पे आदि के साथ डिस्कशन हो रही थी और मैंने लाइव प्ले कर। तो ये इनके पास इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जो बंदा अच्छा मुहक्किक हो, अच्छा स्पीकर हो, उसको इन्होंने सिर्फ गालीबाज कहा कि, क्योंकि इनको चाहिए होते हैं लोग ऐसे सादे हमारी तरह के कहने, इनको बड़ा लिमिटेड सा नॉलेज होता है, उसी उनके साथ प्ले करते रहते हैं, पानी में मदानी डाले रखते हैं। और इनके जो वो होते हैं तमाशबीन, तालियां बजाने वाले जो ब्राड में बैठे होते हैं, वो वाह जी वाह क्या बात है इनकी जी, ज़बरदस्त जी, बड़ा पॉइंट दिया इन्होंने। मसला आज क्राउड सर्फर भाई वहाँ पे गए, वो मसरूद जो है वो एक हमारे दोस्त हैं काकड़ साहब जर्मनी से, उनके साथ वो प्ले कर रहा था भी, वो फजीलत के लिहाज से कौन से नबी अफसर है। तो क्लाउड सर्फर भाई को उन्होंने गलती से पिक तो कर लिया, जब उन्होंने रेफरेंस दिया तो उनको ड्रॉप, नहीं आपसे अभी बात नहीं करनी, काकड़ साहब से बात करनी। वो मैं फिर गया, मैंने कहा जी आप क्लाउड सर्फर भाई से बात करें, आप वैसे तो बड़े तुरम खान बनते हैं, आप कहते हैं जी मैं बड़ा शेर हूँ, ये है वो। तो जो बंदा आपसे कह रहे हैं हाँ जी मैं कुरान हदीस से आपसे बात करता हूँ, आप कह रहे हैं जो उससे बात नहीं करें। तो ये कागजी शेर होते हैं ये। एक तो वो जिस तरह मियाँ साहब की आदत थी कि अपने ग्राउंड पे खेलना है और फिर अपने अंपायर्स के साथ खेलना है, ये किसी न्यूट्रल ब्राड पे जो है ना, ये 3 अबाम, इनको मैंने नहीं देखा कि इन्होंने कभी किसी से बात की है, नेवर एवर जी। तो जो आपने कहा था कि इनका वो एक स्टांस होता है गालीबाज, ये बहाना होता है बेसिकली इनका जो है ना, लेकिन इनके पास आप जैसे साहिब इल्म के साथ बात करने के लिए कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल खोखले हैं। उन्हें अल्लाह माफ़ करे, मैं तो कोई साहिब इल्म नहीं हूँ, और रिसर्चर्स हैं जो मुहक्किक हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उनकी खिदमत हैं। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि देखें, मेरा मानना ये है, आपके पास दलील मौजूद है, आप दलील से बात कर रहे हैं, मगर इनके सामने वाला दलील से, देखें आपके पास एक पेशेंट आया है, वो मेडिसिन से काम ही नहीं चल रहा, उसको इंजेक्शन चाहिए। अब मैं उन्हें दवाई खवाई जाऊँ, भाई मेरा तो डबल खर्चा है। तो मैं उसको 100 प्याज खिलाऊं या 100 लितर मारूं, मिसाल है ना पंजाबी की, 100 प्याज 100 लितर, तो मैं बेहतर देखूंगा ना जिस चीज़ में उसका इलाज बेहतर हो सके, सिंपल सी बात है। तो आए इल्मी तौर पर आकर बात करते, वो ज़्यादा बेहतर होता। बाकी जिसका आपने नाम लिया, मैं उन दिनों में टिकटॉक पे नया आया था, मुझे पता चला जनाब ये कोई इनका बड़ा कुतुरम खान है, तो उसको हमने कहा भाई आप होस्ट टू होस्ट आ जाएँ, तो वो कहता है वेख मैं हमें रखदा करके की आना वहाँ। मैं बड़ा क्यूरियस हुआ, बड़ा मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा यार बड़े अरसे बाद को बंदा मुकाबले दा मिलिया जड़ा ना नूरी नथ नूं जड़ा ना हाथ लावे। तो मैं जनाब उधर मैंने कहा ठीक है फिर मैदान से जाते हैं। वो होस्ट टू होस्ट लगी तो उन्हें जनाब पीछे बुढ़ी को कॉल कर दी थी, वो फ्रिज में जो धुआना पड़ा है उसके ऊपर हल्का सा चाइनीज नमक आयोडाइज जो है छिड़क कर लाए, मेरी शुगर लो हो रही है। और मैं क्या हुए 302 ना पा दिया मेरे थे। अच्छा फिर साथ ही वो कहना शुरू हो गया
اور لوگوں سے نیچے پوچھنا شروع ہو گیا وہ یار یہ ڈسکنیکٹ کیسے کرتے ہیں. میں جی آپ سیاپا پا بیٹھا ہے گل مصیبت پا بیٹھا, تو یہ مقصد ہے. اس کے بعد کہتا ہے جی میں نے اس سے بات نہیں کرنی. یہ کیوں نہیں کرنی؟ ڈر لگتا ہے. واٹس ایپوں پر تو بڑی باتیں کرتے ہو تم, خشوع خضوع کی لمبی کلاسز دیتے ہو خواتین کو. یہ بات چھوڑ دو, بندیاں نہ گل کریا کرو, بندیاں نہ نر بنو, نر بنو. یہ معاملہ جی. ابھی وہ آئے, چاہیے تو یہ دیکھیں وڑیچ بھائی موجود ہیں. میں اگر کوئی پہل کرتا, کوئی غلط بات میں آگے بڑھتا, وڑیچ بھائی مجھے اتار دیتے, میوٹ کر دیتے. سمپل بات موجود ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو مسئلہ کیا ہے؟ وہ ناصر صاحب آئے تھے, کیا مسئلہ تھا ان کو؟ فلسفی جھاڑ رہے تھے نا, تو جھاڑتے رہتے. بھئی جو دلیل آپ نے پبلک کے سامنے رکھنی ہے میرے سامنے بھی رکھ دیں. میں کو منہ چھپا کے آگے کٹ لینی ہے, کی کر لینا؟ میں کچھ بھی نہیں کرنا. گفتگو ہے نا, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ خیر کرے. عظیم بٹ بن جاؤ, کیا دقت ہے؟ عظیم بٹ بھی تو ہے نا پیڈو, بن جاؤ بس. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. وہ کہتا پھرتا میں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو لاجواب کر دیا. وہ بعد چ پتا چلیا کہ وہ یوٹیوب سے لا کے انہوں نے اپنے لیپ ٹاپ تے ڈبیٹ پیا کرے تے پاز کرتے ہوئے وچ کہندا میں لاجواب کر دیتا ہے. واہ بھئی واہ, مسخریاں کرتے ہو, شرارتاں کرتے, ٹچکریاں کرتے جے ہیں, چھوٹی چھوٹی نٹکٹ ٹچکریاں. اس طرح تے میری پاویں ڈاکٹر ذاکر نائک نہ ڈبیٹ کرا دیو, یوٹیوب تو نہ لا دیو, ادھر میں بولی جاواں گا. عامر بھائی آپ سے ڈرتے ہیں, یہ شیر سے نہیں ڈرتے. آپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ استغفر اللہ. شیر سے پتہ ہے آپ کو, وہ ایک ان کا مربی تھا, اس کی شیر سے دوستی ہو گئی اس جنگل میں, وہ اس نے دوست بنا لیا. یہ واقعہ سنے نا آپ نے؟ وہ ایک تھا ان کا نا, میں نے وہ دوسرا سنا ہے, وہ جو کہتے ہیں جو شیر نکل آئے وہ, ہاں, تو اس نے دوستی کر لی, وہ شیر اس کے ماتحت ہو گیا. یہ شیر کو ماتحت کر سکتے ہیں, عامر آپ کو دوستی نہیں کر سکتے. یہ کیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ اندازہ کریں خالد بھائی, ایک زمانہ ہوا, از آلموسٹ اے ڈیکڈ, میں بیت فارم اپنے ساتھ لیے پھرتا ہوں. جنا کیپ میں نے بہت عرصہ پہلے خرید لی تھی, اور خریدی چناب نگر کی اسپیشل جا کے جنا کیپ خریدی. اور میں نے ان کی جنا کیپ جو ہے وہ خرید کے اسی وقت جو ان کا دردی تھا چناب نگر کا مربی احمدی تھا, میں نے اس کے سامنے ایسے سر پر رکھی, تو مجھے کہنے لگا سر آپ کو بڑی سوٹ کرتی ہے. میں نے کہا سوٹ کرے نہ کرے, رکھ دیں ہی, علم نال میرا تعلق ختم ہو گیا سی. میں کیا وہی ٹوپی ہے جہد نال مت بج جاندی جدوں رکھو سر تے اثر لگ پیا میرے ول ویکھ کے. میں نے ایسے ہی کہا اس کو, یقین کرو. میں نے کہا سر یہ وہی ٹوپی ہے نا جس کو سر پہ رکھے تو مت ماری جاتی ہے. تو میری طرف ایسے دیکھے کہ کتوں آ گیا ہے, کتوں جڑ گیا. بہرحال میں نے وہ جناب جنا کیپ جو ہے ان کی مربیوں کی, وہ میرے پاس پڑی ہے سر. اسی طریقے سے بیت فارم میرے پاس پڑا ہوا ہے, میں انتظار میں ہوں. ابھی تک تو کوئی مربی ہمیں ملا نہیں جو ہمارے سوالوں کے جواب دے دے اور ہمیں جماعت احمدیہ کے اندر داخل کروا دے. ناٹ اے سنگل. سمندروں کو, سمندر ان کے ماتحت ہوتے ہیں, شیر ان کے ماتحت ہوتے ہیں, لیکن ایک عامر حق ان کے قابو نہیں آ رہا ہے. مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی. جی جی جی. اب دیکھیں انہوں نے وہ رضی ہے, کینیڈا کی ٹھنڈ نے اس کی مردانگی اس سے چھین لی. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں وہ بیچارہ ٹانگیں جوڑ کر ٹھٹھرتا ہوا, وہ کہتا میں جی کر دیاں گا, جی کر دیاں گا. جب ہم جاتے ہیں وہ کہتا ہے دفعہ ہو جائیں یہاں سے, جائیں آپ ہمیں صاحب جائیں, کوئی دین نہیں آپ کے پاس جائیں. میں نے کہا یار کمال ہو گیا یار, بھئی آپ بڑھ کے مارتے ہو یا آئے ہمارے ساتھ. میں ابھی کہتا ہوں ان کی جتنی براڈز ہیں, احمدیز کی جتنی براڈز ہیں, یہ گستاخی نہ کریں. ٹھیک ہے, ہم ان کے پاس جانے کو تیار تھے. وہ جو ان کا ہے ایک فتح اسلام کر کے, میں ان کی براڈ پہ گیا. بھائی میں گیا ہوں. بھئی ہم تو آپ کی براڈ پہ جاتے ہیں, آپ میں کسی ایک بندے میں جرت ہے کہ وہ آئے, ان کا کوئی بڑا چیمپئن نکلا ہو. ہمارے لوگ تو جاتے ہیں. میں نے ظفر اللہ شاہ صاحب کو دیکھا, وہ براڈز پر اویلیبل ہوتے ہیں, وہ جاتے ہیں, وہ ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں کھل کے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, مفتی مبشر شاہ صاحب کو میں نے دیکھا, عامر نذیر صاحب کو میں نے دیکھا, وہ جاتے ہیں. اچھا, اور جو ہیں نعمانی صاحب کو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے, بلکہ وہ جاتے ہیں,
بلکہ وہ یعنی جاتے ہیں جا کے دروازہ کھڑکاتے ہیں, کھولو ہم آئے ہیں, تو دروازہ نہیں کھولتے اندر سے, کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کو اندر نہیں آنے دینا. ہاں ضیاء رسول کو میں نے دیکھا, ضیاء رسول ہمارا بھائی, وہ بھی اندر گھس کے جناب ان کو سیدھا کر دیتا ہے. یعنی یہ وہ لوگ ہیں, اور بھی ہوں گے, میں نام نہ کسی کا لے پاؤں تو میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ کسی کا نام نہ لینا اس کی گستاخی بن جائے. بر تو خالد بھائی وہ لوگ جاتے ہیں, ہمارے دوست تو گئے ہیں, مجھے آج تک بتائیں کوئی ان میں سے آیا ہو باہر نکلا ہو؟ نہیں نکلتا. آج آپ اندازہ کریں, صفیہ بہن کی براڈ کے اوپر بات چل رہی تھی, نیچے میری نظر پڑی اعظم صافی بیٹھا ہوا ہے. مجال ہے کہ وہ بندہ اسٹیج پہ چڑھ گیا ہو, مجال ہے, میں للکارتا رہا ہوں وہاں پر کہ کوئی مربی آئے, مجال ہے وہ بندہ گھسا ہو. اعظم صافی بیٹھا ہوا تھا نیچے, کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے, اس پر میں نے گرفت کی ہے, اس کو پتہ ہے. سلیم میر کا بھی نکلا ہو, وہ بھی نہیں نکلتا. ٹھیک ہے, یہ تو نادر کل کا بچہ بچونگڑا چمونا, اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا. یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے ہیں انڈے سے باہر ٹوٹ کر, ابھی سر بھی نہیں نکالا. نادر کون ہے وہ جانتا بھی کوئی نہیں. یہ تو ادھر آ کے کوئی چیمپئن بنا ہوا ہے, جو ہے شاید جن 2 لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے ان کے ساتھ اس کو زیادہ کوئی دماغ اس کا چل رہا ہے. ٹوپی وہ تو پہنی WhatsApp کے گروپ میں بھاگ- ہاں. ہے, رضی کی طرف سے بھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے. چلو ٹوپی کا ان کو شوق ہے, ٹھیک ہے, پہنے. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کے پیچھے, اور میرے سننے میں آیا کہ وہ تو وہی واٹس ایپ والا جنہیں مونڈے تے باندر پایا ہوں سی. مسرور مسرور, ہاں وہی ہے وہ واٹس ایپ والا, وہ بھی بگوڑا, واٹس ایپ سے بگوڑا بھاگا ہوا. آپ کے پلے کون سا بندہ ہے جو میدان کے اندر نکلتا ہو؟ اب یہ نیچے جو کمنٹ میں آیا ہے, اس کی خاطر میں رکا ہوں آیا ہوں, وہ بگوڑا ہے بھی نہ سکیا. تافا جی, اتافا جڑا ہے, آپ اندازہ کریں, ٹکی نہیں رہا یار, کوئی ٹکی نہیں رہا یار, خدا دا نہ آ جائے. خالد بھائی لا حول ولا قوت الا باللہ. روانی موت ہو گیا عمر بھائی. کیا کر سکتے ہیں یعنی, شاید اب یہ نیچے کہہ رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کچھ اس طرح کی باتیں خالد بھائی جب کرتا ہوں تو ان کا سنانے کا مقصد ہوتا ہے نان مسلم کو, یہ اللہ میرا جان. تو شاید احمدی دوستوں کو بتانے کے لیے, اور اس طرح کے یہ جو جن کی حیثیت اتنی ہے کہ یہ بیچارے نیچے پرچیاں اکٹھی کر سکتے ہیں اللہ کے حکم سے, ہمارے سامنے پرچیاں نیچے اکٹھی کر. ہمارے بارے میں کسی نے کہا کہ وار تیری نگاہ کا روکے گا کون. دیکھیں نا, یہ ہوتا ہے ٹیکنیک ہوتی ہے. اب بھائی ٹھیک ہے کرتے ہیں, رکے تو صحیح. وار تیری نگاہ کا روکے کون, کہیں اس تیگ کی سفر بھی ہے. کیا کہنا عامر, اکثر لوگوں کو یہ بھی بتایا کریں کہ میں نے 45 منٹ آپ کا ویٹ کیا تھا, یہ بھی بتایا کریں نا. کب کیا تھا ویٹ؟ وہ جس دن آپ نے کہا تھا میں ابھی, میں نے کہا میں 10 منٹ میں آرام میں آ گیا تھا, اور آپ 45 منٹ تک نہیں آئے تھے, اور جب میں جیسے اترا ہوں آپ آ گئے تھے. چلیں 2 منٹ آپ کے 2 منٹ نہیں, میں اب تو میں بحث کرنی نہیں ہے, میں بحث نہیں کرنے آیا, لیکن یہ لوگوں کو سچ ضرور بتایا کریں. اتنا کیا کریں کہ لوگوں کو سچ ایکسپینڈ کر دیا جی. یہ لیں 2 منٹ آپ کے, ایک کام کریں, لوگوں کو سچ ضرور بتایا کریں, بس اتنی سی میری گزارش ہے. ابھی پتہ چل, لوگوں کو بھی ڈیمو دے دیتا ہوں. اس وقت آپ نے یہ جھوٹ, سر آپ نے یہ جھوٹ کیوں بولا ہے کہ میں بھاگا تھا؟ میں تو آپ کا 45 منٹ آپ کا ویٹ کیا اس وقت, گواہ ہے دنیا ساری. اور آپ جب میں اترا ہوں, جیسے ہی میں اترا ہوں آپ اوپر آ گئے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ آپ باہر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے یا نہیں دیکھ رہے تھے. میں نے 45 منٹ آپ کا ویٹ کیا تھا. بتائیں نا لوگوں کو, یہ جھوٹ کیوں چھپاتے, یہ سچ کیوں چھپاتے ہیں ہم لوگ, اور جھوٹ کیوں بولتے ہیں, اور اتنا تکبر نہ کیا کریں. افضال صاحب آپ کو یہ تکبر نظر نہیں آتا یہاں پہ, اور تکبر اللہ کو پسند بھی نہیں ہے. یہ بتائیں لوگوں کو. ہاں تو آپ نے 45 منٹ ویٹ میرا کیا تھا, جیسے ہی اترا میں اس وقت آ گیا تھا. بتاؤ ان کو سب کو. میوٹ نہیں کرنا, 2 منٹ پورے کر میرا بھائی, پھر اس کے بعد میں ذرا سبحان صاحب آپ کا ٹائم چل رہا ہے جی. مجھے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, میں کوئی مناظر تھوڑی کر رہا ہوں. جال بھر تھلے بیٹھ جا, چلنا جا. دیکھیں خسوف و کسوف کا موضوع چل رہا ہے, اس کے اوپر انڈلج کیجئے, بھاگیے نہیں. آپ تو بھاگ چکے ہیں جی. سید سلمان صاحب آئے ہیں,
سلمان صاحب یہ ہے وڈاج بھائی، صرف ایک چیز کا جملہ بول دوں، یہ ایک منٹ وڈاج بھائی، صرف یہ جو جتنا بول کے گئے، جب یہ کیا ہے، جنگل میں مور ناچا، کس نے کہا کل پرسوں تب تب اب جب کب تب، چونکہ چناچے مگرچہ مگاچے، میں اتنا آیا، میں کہوں میں اتنا ویٹ کیا، صفیہ بہن موجود ہیں، ان کی براڈ یا کس اوپن آئیز کی براڈ تھی، اس سے جا کے کوئی پوچھ لے. جب آپ میں تپڑ ہوا کہ عامر حق موجود ہو میدان میں اور آپ بات کر سکیں برابری کی سطح پر، تو آپ نے آ جانا ہے. رہا تکبر، تو یہ تکبر نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ہو ہلکا یاراں تو برشم کی طرح نرم، رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن. یہ فولاد کی وہ چبن اور ترچھا پن ہے جو آپ کی وکھیوں کے اندر جناب پریشانی کرتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا ہی رہنا چاہیے، کندھا نہ لا کے، کندھا نل. ٹھیک ہے؟ تو جس دن آپ میں آ جائے، آپ میدان میں آئیں، 2 منٹ آپ کے 2 منٹ میرے. جی میں بحث نہیں کرنی، بحث نہیں کرنی، تو کرنا کیا ہے جی؟ کرنا کیا ہے؟ تالیاں مارے نیچے بیٹھ کے. گالیاں نکالنا ہے، جی گالیاں نکالنا ہے. ہاں گالاں کڈے گا. علمی بات کریں. جی سلمان صاحب ویلکم آپ کو. جناب سلمان صاحب آپ کو کیسے ہیں سلمان جی؟ السلام علیکم، اللہ کا فضل ہے. وعلیکم السلام. تو سر آپ کو ویلکم ہے. ہم نے ٹاپک آج لگایا ہوا ہے کسوف و کسوف کا. وہ مرزا صاحب کا نشان نمبر 2 ہے، ان کی پروفیسی کی جو انہوں نے نشانات اپنے لیے متعین کر رکھے ہیں کہ یہ نشان پورا ہو گیا، لہذا ان کے سارے دعویٰ جات جو ہیں وہ سچ. تو ان میں نشان نمبر 2 جو ہے وہ ہے کسوف و خسوف، یعنی چاند اور سورج گرہن. 13 کو چاند اور 28 کو سورج گرہن رمضان کے مہینے میں. اور دار قطنی کی ایک ہمارے مطابق ٹوٹل جھوٹی من گھڑت روایت، اور جماعت کے مطابق ایک مستند حدیث. تو اس دار قطنی کی روایت کے مطابق یہ خسوف و کسوف ہوگا جب سے زمین آسمان بنے ہیں صرف ایک دفعہ، اس وقت جب ان کے امام مہدی تشریف لائیں گے. تو گو کہ یہ ایک من گھڑت سی روایت ہے، لیکن مرزا صاحب نے اسے فٹ کیا ہے اپنے سچا ہونے کے لیے کہ میں امام مہدی آ گیا ہوں، لہٰذا 1994 رمضان میں یہ کسوف و کسوف ہو گیا ہے، اور دار قطنی کی اس روایت کے مطابق میں سچا ہوں. اب پرابلم اس میں یہ ہیں، تین پرابلمز ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ یہ روایت جھوٹی ہے، من گھڑت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جاتی نہیں ہے، کوئی راوی نہیں ہے جو لے کے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نریشن. ایک بات. دوسری اس کے 2 جو راوی ہیں ان کے بارے میں ایکسٹینسو کلام ہے کہ وہ من گھڑت جھوٹی روایات کرنے میں نون ہے، لہذا یہ 2 جو طریقے، پہلا ہی جو ہے ڈسکوالیفائر ہے، دوسرا بھی ڈسکوالیفائر ہے. تیسرا مرزا صاحب جو روایت کر رہے ہیں وہ اس وقت کر رہے ہیں جب یہ ہو چکا ہے 1994 میں. جب کسی بھی پروفیسی کا ہم ذکر کرتے ہیں، ہسٹری میں دیکھا گیا ہے، قرآن مجید سے دیکھ لیں، سورہ روم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پروفیسی ماشاءاللہ کس طرح برحق ثابت ہوئی، اور اس طرح اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سے منسوب جو پروفیسیز ہیں، گو کہ انہوں نے اس طرح کے کام تو کیے ہی نہیں، جس طرح کے اتنے نشانات والی کوئی سٹوریاں، کہانیاں، یہ وہ تو ان کا تو یہ کام ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ تو سچے بارک نبی تھے. انہوں نے قرآن مجید پیش کیا اور لوگوں نے اسے دیکھا، اسوہ حسنہ پیش کیا اور مانا. اس سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کی کتب میں بھی پروفیسیز ملتی ہیں اس طرح، اور وہ ملتی ہیں کسی واقعہ کے ہونے سے پہلے. ایسا کبھی نہیں ہوا، اور اس کو پروفیسی ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ اگر ایک واقعہ ہو گیا ہے، فار ایگزامپل کل پاکستان میں سیلاب آ گیا ہے، میں کہوں کہ میں نے یہ فلاں روایت ہزاروں سال پہلے کوئی شیخ صاحب تھے، انہوں نے لکھا تھا کہ محمد افضل کے زمانے میں ایک سیلاب آئے گا، لہذا محمد افضل کا ہر جھوٹ جو ہے وہ سچا. تو یہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کسی پروفیسی کا. لہذا مرزا صاحب کو دکھانا پڑے گا 1894 رمضان سے پہلے کسی الفضل میں، کسی اور شمارے میں، کسی 85 کتب کے حوالے میں کہ انہوں نے کلیم کیا تھا، لکھا تھا کہ یہ خسوف و کسوف ہوگا میرے لیے کیونکہ میں سچا امام مہدی آ چکا ہوں، اور یا امتی نبی یا وہ مسیح موعود جو بھی ان کے دعویٰ جات ہے.
تو یہ ایسا ہم نے کیٹیگوریکلی اس دوسرے نشان کو ہم نے ملٹیپل ڈائریکشن سے ثابت کر دیا ہے کہ یہ 1,00,00,000% من گڑت ہے، فالس ہے. لہذا مرزا صاحب کے سارے دعویٰ جات جو ہیں وہ مکمل طور پر من گڑت ہیں اور وہ فالس ہیں. یعنی مرزا صاحب بالکل نہ وہ نبی ہیں برزیلی بروزی، نہ وہ مسیح موعود ہیں، نہ وہ امام مہدی ہیں. اور جو ہمارے بہن بھائی ہمارے ملکوں میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اس امام مہدی کی سچی حدیثوں کے چکر میں آ کے ایک ایسی شخصیت کو مان بیٹھے جو کہ امام مہدی نہیں تھے. چکر میں وہ آ گئے ہمارے جو آبویسلی آبا و اجداد جو اس میں بہ گئے. میں ان کے لیے چکر کہہ رہا ہوں. حدیثیں تو سچی ہیں لیکن انہیں چکر پڑ گیا مرزا صاحب کا. تو ہماری ان بہن بھائیوں سے یہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ وہ آئیں، مرزا صاحب کے نشانات کو دیکھیں، پرکھیں اور ایمانداری سے آبجیکٹیولی جو لوگ ان کا مکمل طور پر انالیسس کرتے ہیں پوری ایمانداری سے اس کو آ کے دیکھیں، اس کے اوپر بات کریں اور وہ خود نتیجہ نکال لیں گے کہ واقعتاً مرزا صاحب کے جو کلیمز ہیں وہ ایبسولوٹلی فالس ہیں. میں جان بوجھ کے انگریزی استعمال کرتا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سارے جو احمدی ہمارے بھائی بہن ہیں انہیں اردو کے الفاظ میں وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہم کوئی گالی استعمال کر رہے ہیں. یعنی مرزا صاحب کو اگر ہم کہہ دیں کہ ان کے سارے دعویٰ جات جھوٹے ہیں تو وہ کہیں گے یار یہ جھوٹا کذاب کہہ رہے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. فالس کلیمز اگر آپ کو پولائٹ مجھے انگلش نہیں آتی ہے، فالس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹے دعویٰ جات ہیں مرزا صاحب کا. ہر کلیم، ہر ان کا دعویٰ من گڑت ہے، جھوٹا ہے، بالکل کوئی سچائی نہیں ہے کسی بھی دعوے میں. تو یہ ہے سلمان صاحب ایک ٹاپک. اگر آپ پسند فرمائیں تو اس کے اوپر آپ پلیز، عامر صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ بڑے پیار سے محبت سے وہ گفتگو کرتے ہیں. صرف ان کا ایک اصول ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بندہ بدتمیزی نہ کرے. اگر کوئی کرے تو وہ پھر اس کو واقعتاً مطلب ہے کہ گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں. یہ ان کی کمزوری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو کہوں گا اگر میری وہ سنیں تو میں کہوں گا درگزر کریں جی، معاف کریں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو کرے گا پھر وہ بھرے گا. تو اس لیے یقین کریں ہمارا پولائٹ سٹائل ہے، احترام ہمارا نصب العین ہے، اور عامر صاحب اس کے مکمل طور پر پابند ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کو تنگ کیا، کسی کو پہل کی، کسی کو گالی گلوچ کی. علمی شخصیت ہیں، علمی گفتگو کرتے ہیں اور ہم ان سے ماشاءاللہ فائدہ اٹھاتے ہیں. بہت زیادہ لوگوں کا فائدہ ہوا ہے اس سے. آپ بھی سلمان صاحب اوور ٹو یو اف یو وڈ پلیز. جی السلام علیکم. جی وعلیکم سر السلام. میں تو ابھی اس کے بارے میں میری اتنی وہ معلومات نہیں ہے، لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہ انہوں نے اشتہار دیا تھا اس کے بارے میں کہ اس سال کو یہ ہوگا، کیونکہ وہ 2-3 سال سے پہلے ان سے کچھ جو علماء تھے تقاضا کر رہے تھے کہ تمہارے لیے تو یہ کسوف کا جو نشان ہے یہ سچائی کے لیے ہے. تو 2-3 دفعہ جب کیا تو جب ہونے والا تھا تو اس سے کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس سال ہونے والا ہے. لیکن جب وہ ہو گیا تو انہوں نے اس کے اندر جو مسئلے مسائل بیان کیے وہ یہ تھے کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ چاند اپنی کی جو تاریخیں ہوتی ہیں اس میں پہلی کو ہوگا اور سورج جو ہے اپنی درمیانی تاریخ کے اندر ہوگا. تو ابھی آپ کے تو یہ پتہ ہی ہے آپ کو کہ ہمارے پاکستان کے اندر ہر دفعہ جو پہلی کا جو چاند ہوتا ہے اس کے ہمیشہ مسئلے مسائل رہتے ہیں. وہ اس کو حلال کہتے ہیں، ہلال کہتے ہیں. تو جو چاند کی جو تاریخیں ہیں وہ 13، 14 اور 15 ہوتی ہیں. جو اوریجنل جو سورج گرہن کی تاریخیں ہوتی ہیں تو وہ اپنی 13 تاریخ کو ہوا تھا اور 28 تاریخ کو سورج گرہن ہوا تھا. تو یہ اتنا پتہ ہے مجھے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں اس کو دیکھ لوں گا کہاں پر ہے. انہوں نے اشتہار دیا تو وہ ڈھونڈ کے لے آتا ہوں. جی آپ اس کے اوپر عامر صاحب آپ کو رسپونڈ کریں گے. کوئی ایسی ڈاکومنٹری ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ 1894 رمضان سے پہلے مرزا صاحب نے اس قسم کے نشان کے بارے میں کوئی دعویٰ کیا ہو کسی قسم کا بھی. میں عامر صاحب اوور ٹو یو پلیز. جی بالکل. دوسری چیز ہے یہ کہنا کہ قمر جو ہے یہ ایسے چاند کے بارے میں جو مڈ ہوتا ہے یہ بات غلط ہے. خود بشیر الدین صاحب نے الفضل کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قمر ایک جینرک ٹرم ہے جو سٹارٹ سے لے کے آخر تک چاند کے لیے بولی جاتی ہے.
اگر یہاں مراد ایک خاص ٹرم ہوتی تو وہ استعمال کی جاتی، کمر نہ کی جاتی. بائی دا وے، قطع نظر اس سے اصل سوال اپنی جگہ پر ہے. یہ چیز مرزا صاحب نے جھوٹ باندھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، سند ہی ثابت نہیں ہے، ثابت ہی نہیں ہے. آپ کو بندہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو چیز نا سچ ثابت ہو جائے تو وہ مان لینی چاہیے کہ وہ صحیح ہوگی. بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان ہے، یہ اصل مسئلہ ہے. اس طرف توجہ کوئی نہیں کر رہا. اچھا، سلمان بھائی نے یہ کہا، میری ابھی اس پر تحقیق نہیں اتنی، اور میں نے دیکھا کہ جناب وہ چاند کے اتنے دنوں کے اندر جو ہے نا وہ لگتا ہے کو 13 14 15 تاریخ کے اندر. کہاں ہے اس حدیث کے اندر؟ اس حدیث کے اندر، یا ویسے تو پہلی بات ہے وہ حدیث ہے ہی نہیں، اب درایتاً اس پہ بات کر لیں، وہاں ذکر ہی نہیں ہے. اول لیلہ لکھا ہے، اول لیل. ٹھیک ہے، تو یہ چیز سمجھنا ہے کہ دیکھیں اب 3 طریقے سے جواب دینے ہیں جو ہمارے دوستوں نے، احمدی دوست آئے ہیں، وہ 3 طریقے سے. نمبر 1، آپ نے سب سے پہلے ثابت کرنا ہے کہ یہ روایت مرفوع متصل صحیح ہے یا نہیں. اگر آپ یہ ثابت نہ کر سکیں تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ مرزا صاحب نے 2 مرتبہ کم از کم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جھوٹ باندھا. اب میرے جیسا ادنا طالب علم اگر یہ جان سکتا ہے کہ یہاں محمد بن علی سے مراد حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا اسد اللہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں رادر دین کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ محمد بن عبداللہ ہیں، تو کیا مرزا صاحب کو نہیں پتا ہوگا جو کہ ذلی بروزی محمد ہے؟ آپ اندازہ کریں. یعنی یہ تو مرزا صاحب اپنے بارے میں بھی ذلی بروزی بہتان باندھ رہے ہیں، اپنے پہ بھی باندھ رہے ہیں، اللہ کے رسول پہ بھی باندھ رہے ہیں ایک دعوے کے مطابق. ایک اتنا بڑا بلنڈر ہے کہ ایک بندہ کہے کہ میں ذلی اور بروزی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اور اپنے بارے میں پتہ نہ ہو کہ میں نے یہ بات کہی بھی ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ محمد بن عبداللہ نے محمد بن علی. ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز یہ ہے روایت صحیح طریقے سے ثابت نہیں ہوتی، جیسے میں نے کہا یہ بنیاد ہے. تیسری چیز جو سمجھ آئے گی وہ یہ آئے گی جو اس کا متن ہے درایتاً اگر ہم اس کو پڑھیں تو یہ چیز حقیقت کے منافی ہے. جس طرح سلمان بھائی نے بات کی، یہ بالکل بھی اس پوری حدیث کے اندر کسی جگہ کے اوپر بھی اس کا نہیں ہے. اچھا، ایک اور چیز، اگر اس روایت کو آپ سامنے رکھیں تو وہاں پر الفاظ ہیں کہ نہ تو زمین و آسمان جب سے بنے ہیں تب ہوگا اور نہ اس کے بعد ہوگا کبھی. ٹھیک ہے، جو مرزا صاحب نے خود ترجمہ کیا ہے اس کے مطابق بھی کہ نہ یہ پہلے ہوا ہے نہ بعد میں ہوگا. خود مرزا صاحب بعد میں چشمہ معرفت کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ 2 بار ہوگا، ایک بار ہندوستان کے اندر ہوا ہے، ایک بار امریکہ کے اندر نظر آئے گا. یہ چشمہ معرفت، یہ بھی بلنڈر ہے. اب ایک بار ہوگا 2 بار ہوگا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا بہتان اور ایسا جھوٹ تھا، ایسا یہ اللہ معاف کرے اسکیم تھا کہ اس کی حالت غریب کی چادر والی ہے کہ اگر آپ پاؤں ڈھانپیں گے سر ننگا، سر ڈھانپیں گے پاؤں ننگا. کسی طور پر بھی یہ حقیقت ثابت نہیں ہو سکتی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. جی بہت شکریہ. جی پیارے بھائی. اچھا عامر بھائی، جب حضرت مرزا صاحب آئے تھے تو جب ان کے زمانے کے جو علماء تھے وہ میرے خیال میں آپ ابھی جو دور چل رہا ہے اس سے زیادہ سمجھدار ہوں گے، تو انہوں نے تو ان سے تقاضا کیا تھا، میں نے سنا ہے یہ کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ چاند اور سورج جو خسوف ہوگا وہ کب تمہارے لیے کب ہوگا. تو جب ان کو یہ بات پتہ تھی تو اگر ایک چیز جب ہو گئی ہے تو پھر تو اس کو سچ ماننا چاہیے نا. پھر وہ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ وہ جھوٹی حدیث ہے. شکریہ. اچھا، سب سے پہلے آپ پہ یہ سمجھنا ہے کہ اس سنن دار قطنی کے اوپر جو جرح ہے وہ مرزا صاحب سے اور مرزا صاحب کے زمانے کے علماء سے بہت پہلے موجود ہے. امام ذہبی 8ویں صدی کے امام ہیں جنہوں نے جرح کی ہوئی ہے. امام ابو حنیفہ جنہوں نے جابر جوفی کے اوپر جو کی ہے، جعفر جوفی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو کی ہے، دیکھو نام ہی ذہن سے اوپر نیچے ہو گیا، جابر جوفی جو ہے اس کے اوپر جو تنقید کی ہوئی ہے. اسی طریقے سے عمر بن شمر کے اوپر جو تنقید کی ہوئی ہے وہ مرزا صاحب کے علماء سے پہلے کی ہوئی ہے. کمال ہو گیا. اچھا، پھر یہ دیکھیں کتنا مجھے افسوس ہوتا ہے، اسی طریقے سے یونس بن بکیر کے اوپر جو دوسری سندوں کے اوپر کی گئی ہے، ٹھیک ہے، وہ جا کے قریباً 200 ہجری کے اندر بندہ فوت ہوا ہے. ٹھیک ہے، جو میرے خیال سے تبع تابعین کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے. تبع تابعین 9ویں اس کے اندر سے. اب آپ سلمان بھائی اس پہ اندازہ کریں، آپ کہہ رہے ہیں جو چیز سچی ثابت ہو جائے تو مان جائیں کہ وہ صحیح ہے. یار خدا کا، یعنی میں کہتا ہوں کہ کامن سینس نام کی چیز بھی اگر ہم لوگ استعمال نہیں کریں گے تو پھر ہوگا کیا؟
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نبی پاک ایک چیز ہے مثال کے طور پر سچی ثابت ہو جاتی ہے کسی کی، کیا دین میں کسی چیز کا سچا ثابت ہونا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لنک نہیں ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کو بتائے گا کہ کیا ٹائم ہے کیا نہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ اچھا پھر مرزا صاحب نے جو نعوذ باللہ جھوٹ باندھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوئی ہے، چشمہ معرفت کے اندر کہا 23 کی 329 پہ کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں مقرر کی ہیں. اسی طریقے سے جو 8 ہے اس کے اندر کہا روحانی خزائن 8 کے 209 میں نور الحق الحصۃ الثانیہ، اس کے اندر یہ مرزا صاحب نے بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جناب یہ گرہن لگے گا. وہ کون سی جگہ پہ ہے بھائی حدیث؟ یہ کون سی جگہ پر ہے؟ تو یہ ہے جھوٹ، یہ ہے بہتان جو اصل مسئلہ ہے. کیا سورج چاند گرہن نہیں لگتے ہوتے؟ کیا اس سے پہلے نہیں لگتے؟ کیا اس سے بعد نہیں لگتے؟ کیا آخر تک نہیں لگتے رہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش گوئی کریں گے تو خاص شخص کے بارے میں کریں گے، وہ ہمیں ثبوت کے ساتھ چاہیے، اتنی سی بات ہے. جی سلمان بھائی اس پر توجہ کریں. دوسرا آپ نے جو کمر کے حوالے سے کہا یہ بھی ایک بڑی کمزور تھی، اس طرف آپ نے توجہ نہیں کی. آپ کہیں گے میں آپ کو ریفرنس دکھا دوں گا، کمر ورڈ وہاں پر ہوا ہے. خیر بہرحال جب سند ہی ثابت نہیں ہے تو دوسری باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. باقی اچھا ہاں سوری، آپ نے یہ کہا جی وہ مرزا صاحب کے زمانے کے علماء کہتے تھے کہ جناب ایسے نہ کریں ویسے نہ کریں، اور جو ہے وہ کب آئے گا آپ کے زمانے میں، کب ہوگا، کیا چیز ہوگی کیا چیز ہوگی. بھائی ہر وقت کے علماء اپنے طریقے سے چیزوں کو ڈیل کرتے تھے، وہ ہمارے لیے حجت تو نہیں ہے نا. حجت تو وہ چیز ہوگی جو پایا ثبوت تک پہنچے. مثال کے طور پر مرزا بشیر الدین صاحب نے کہا کہ جی اگلے 50 سالوں کے اندر ہم پوری دنیا پہ پھیل جائیں گے. تو میں کہتا ہوں جی بتائیں جی بتائیں جی بتائیں جی. کو کل کو جا کے کہے کہ اگر یہ بات سچی نہیں تھی تو عامر حق صاحب اس ٹائم پہ کیوں کہہ رہے تھے کہ بتائیں جی بتائیں جی. بھائی ڈیبیٹ کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے، ڈزن مین کہ وہ سچ ہوگی. الزامی جواب کے طور پر ایک چیز ایک وقت کے لیے دلیل کے طور پر استعمال کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. یہ فرق ہے میرے بھائی پیارے. جزاک اللہ. میں یہاں ڈبیٹ تو کرنے نہیں آیا تھا، نہ میں نے بتایا کہ نہ میری اس کے بارے میں اتنی زیادہ معلومات ہے، لیکن مجھے پتہ ہے یہ ہوا تھا بس. اب آپ کہتے ہیں تو میں اس کے اوپر جو بھی چیزیں ہیں وہ میں دیکھ لوں گا. سوری سلمان بھائی کیا ہوا تھا؟ سوری کیا ہوا تھا؟ یہی جو چاند اور سورج جو گرہن ہوا تھا. اچھا کس نہیں، چاند سورج گرہن تو ہر دفعہ ہوتا ہے، یہ پچھلے دنوں بھی ہوا تھا، کب ہوتا رہے گا، ہر دفعہ ہوتا رہے گا. کیا ہوا یعنی کس طرح ہوا تھا جو آپ کہہ رہے ہیں ہوا تو تھا؟ کیا ہوا تھا؟ چاند سورج گرہن وہ تو لگتا رہتا ہے. یہ چاند سورج گرہن تو ابھی اس رمضان میں بھی ہوا تھا. ہاں تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہوتا رہتا ہے. یہ جو آپ نے خاص کہا ہوا تو تھا، کیا ہوا تھا؟ چاند سورج گرہن وہ تو ہوتا رہتا ہے. اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو حدیث سنن دارقطنی کیا اس کے مطابق ہوا تھا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ اسی لیے تو اہمیت ہے نا. جی جی جی. تو وہ تو ثابت ہی نہیں. یہی تو میں کہہ دیکھیں وہ تو اگر دیکھیں اگر وہ انہوں نے اگر غلط بیانی سے کام لے لیا ہوگا تو وہ تو جب ان کی اتنی ساری چیزیں کو آپ سچ نہیں مانتے تو وہ تو پھر ایک الگ علیحدہ بات ہوگی نا. کیا ہوا؟ سوری سمجھا نہیں. دیکھیں جب آپ مرزا صاحب کی جو اتنی ساری باتیں ہیں ان کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، تو ایک یہ چیز تو لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اب اس کو آپ نے کہہ دیا کہ غلط ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن وہ پوری ہو گئی. اچھا یہ جو میں سنتا ہوں نا کبھی کیا تو چیز بھائی ایک منٹ، یہ کیا دو چیز یار؟ آپ مجھے دکھ ہو رہا ہے سلمان بھائی، آپ مجھے پتہ ہے پوری ایمانداری سے چیز سمجھنا چاہ رہے ہوں گے. میں آپ حسن ظن رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ بات کروں گا سلمان بھائی. دیکھیں بھائی پہلی بات ہے اللہ کے رسول چلے میں اب اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلتے تاکہ آگے نہ بڑھے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سنن دارقطنی کی اس روایت کے بارے میں جو مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا آپ یہ مانتے ہیں بات سچ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ؟ دیکھیں دارقطنی کی حدیث یہ مرزا صاحب نے تو نہیں بنائی ہوگی نا، ان سے پہلے چلی آ رہی ہوگی. میں نے سوال کیا پوچھا آپ سے؟ جی میں نے آپ سے کہا ہے دارقطنی کی روایت، میرے الفاظ دیکھیں، حدیث اور چیز ہے روایت اور چیز ہوتی. دارقطنی کی اس روایت کو، سنن کی اس روایت کو جو مرزا صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات فرمائی ہے؟ دیکھیں اب ہم تو اس کو اس طرح لیں گے نا ایز اے احمدی کہ جب وہ چیز ہو گئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے جبھی تو ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بلائنڈ فیتھ کو فالو کریں گے. ایز این احمدی آپ جا رہے ہیں، ایز اے ریسرچ آپ نے اس چیز کو دیکھیں گے. یہ تو بائسنس ہوئی نا، یہ تو بائسنس ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں
کیا آپ مانتے ہیں ایز این احمدی؟ میں یہ بھائی ایز این احمدی بھی کسی ریفرنس کی بنیاد پر مانیں گے نا کہ ارریشنلی مانیں گے، ان لاجیکلی؟ ریشنل تو اس کا بنے گا نا کوئی. مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں جی فلاں حدیث ہے، یہ کسی حدیث کی کتاب ہے، آپ کہیں گے مجھے ریفرنس دیں، میں ریفرنس دکھاؤں گا، آپ کہیں گے یار یہ تو ضعیف ہے، یہ تو سندن ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اللہ کے رسول کا قول ہی نہیں ہے، یہ کسی اور کا قول ہے. بات بنے گی تو پھر آپ مانیں گے نا، یا میں مانوں گا نا. اچھا، جو مجھے اس کے اندر ایک جو نقطہ ہے نا، وہ میں تھوڑا اس کو میں کلیئر نقطہ بعد کرنا. میں سمجھوں گا، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے سلمان بھائی. ایمانداری بھی تو چیک کرنی ہے نا. دیکھیں میں آپ پر وقت تب لگاؤں گا مجھے جب پتا چلے کہ آپ انٹلیکچولی آنےسٹ آدمی ہیں. مجھے تو آپ کی 3-4 باتیں سن کے لگا ہے کہ پہلے تو آپ کی ترتیب ٹھیک کرنی ہوگی آپ سے بات کرنے کے لیے، ورنہ تو وقت ضائع ہو جائے گا ہم دونوں بھائیوں کا، اور ہم دونوں کی وجہ سے کئی پبلک کا. وہ یہ ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے جو لکھا ہے، کیونکہ انٹلیکچولی آنےسٹ ہونا بہت ضروری ہے سچ تک پہنچنے کے لیے. ایک آدمی آنےسٹ نہیں ہے نا انٹلیکچولی، وہ کبھی سچ تک نہیں پہنچ سکتا. وہ بایس ہو سکتا ہے، وہ ایموشنل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ مجھے بتائیں، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے یہ بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ حضرت مرزا صاحب نے یہ بات کہیں لکھی نہیں ہے پہلے کہ یہ یعنی کہ چاند و سورج گرہن ہوگا مسیح کے دور میں، لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دار قطنی کے اندر. تو یہ تھوڑا سا کلیئر کرنا. کیا آپ کیا مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے کیا فرمایا؟ آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جب آپ یہ بات شروع ہوئی تھی تو آپ یہ افضل بھائی نے کہا تھا کہ حضور یہ مرزا صاحب نے کہا. آپ کیا مانتے ہیں؟ کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ سورج چاند گرہن ہوا تھا. کس نے کہا تھا یہ ہوگا؟ یہ پوچھ رہا ہوں. یہ مرزا صاحب نے کہا تھا. یہاں سے پتہ چلے گا. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گفتگو صرف آپ اور میرے درمیان ہو رہی ہے، ہماری کال نہیں ہے. آڈینس کو پتہ چل رہا ہوگا کہ انٹلیکچولی آنےسٹ آدمی کون ہوتا ہے، جو اسٹریٹ فارورڈ کسی آنسر کو ڈاج کر رہا ہے یا اس کو رپلائی کر رہا ہے. سلمان بھائی بی ویری کیئرفل. یہ پبلک فیصلہ کر لے گی کہ میں اچھے سے بات کر رہا ہوں اور آپ ٹو دی پوائنٹ اس آنسر کو پن پوائنٹ پرسائزلی آنسر کرتے ہیں یا ڈاج کرتے ہیں. میں آپ سے دوبارہ پوچھتا ہوں، آپ کیا مانتے ہیں کہ یہ گرہن والی بات مرزا صاحب نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہی یا اللہ کے رسول نے نہیں کہی؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے اس کے بارے میں اتنا نہیں پتا، لیکن اتنا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر دار قطنی کی جو حدیث تھی اسی کو مرزا صاحب نے کوٹ کیا ہوگا کہ ایسا ہونا ہے. تو اگر وہ ہو گیا تو اب اس میں پھر جو مخالف جماعت ہے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث غلط ہے. یہی بات ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کا پہلے ٹھیک کروا دیں. نہیں اچھا یہ بتائیں چاند و سورج گرہن ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اچھا یہ دیکھیں، یہ پہلے تو آپ کا میں نے انٹلیکچولی میں نے کہا نا پہلے پبلک کے سامنے آنا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ آپ مربی کی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ نارمل ایم ڈی کی، کیونکہ یہ ہمارے لیے فیصلہ کرنا بڑا ضروری ہے تاکہ وقت بچے سب کا. ٹھیک ہے جی. روحانی خزائن 8209 ہے، نور حق. یہ پڑھے ذرا ترجمہ، میں نے نہیں کیا ہوا ہے، ترجمہ پڑھیں. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ سورج گرہن مہندی کے ظہور کے وقت ایام خسوف کے نصف میں ہوگا، یعنی 28 تاریخ میں دوپہر سے پہلے، اور اسی طرح پر ظاہر ہوا جیسا کہ بس یہاں چھوڑ دیں. ٹھیک ہے، یہ پورا یعنی اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ دار قطنی میں جو موجود ہے خبر اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. کہیں گے بھی تو میں بیک گراؤنڈ میں دکھا دوں گا پورا دار قطنی کا انہوں نے کانٹیکس میں ذکر کیا ہوا ہے. اب میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے لگا ہوں. یہ